بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین محفل، مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے زیر اہتمام مقتدر شخصیات نعت کے حوالے سے ان سے ہم متعارف ہوتے ہیں، اور یہ آج ہماری انتہائی خوش بختی ہے کہ ہمارے انتہائی گرامی قدر ہمارے استاد محترم یعنی کئی جہتوں میں آپ کی شخصیت نعت کی تبلیغ و اشاعت کے حوالے سے لوگوں کی رہنمائی کا باعث ہمیشہ سے رہی ہے۔ میرے مناد ممتاز نعت ریسرچ اسکالر جناب ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب آج ہمارے خصوصی مہمان ہیں، ان کو آج کی اس نشست میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کی ہمہ جہت نعتیہ خدمات ہیں اور بلا شبہ وہ قابل ستائش ہیں۔ آپ بیک وقت انجمن ترقی نعت کے صدر، ماہنامہ حمد و نعت کے ایڈیٹر اور حمد و نعت ریسرچ فاؤنڈیشن کے سربراہ کی حیثیت سے اس شعبہ نعت کو ایک ایسی سیرابی فراہم کر رہے ہیں جو تشنگان نعت کے لیے، طالب علم اور نعت کے طلباء اور طالبات کے لیے ایک انتہائی مؤثر معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ تو میں انتہائی خوشبختی محسوس کرتا ہوں، اور میں خود مجھ سمیت میں اپنا یہ اعزاز سمجھتا ہوں کہ آپ کی شاگردی، آپ ہمارے اساتذہ، ہمارے استاد کی حیثیت سے کہ اولین وقتوں سے ہماری رہنمائی آپ نے فرمائی ہے ہمارے شعبے میں۔ آپ کی نعت سے آج کی اس نشست کا آغاز کروں گا کہ آپ ایک انتہائی خوبصورت نعت گو بھی ہیں اور اچھے اچھے کلام آپ نے رقم فرمائے ہیں کہ درد کافور ہوا میرا دوا سے پہلے، درد کافور ہوا میرا دوا سے پہلے، کہ جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، اور میں نے ہر بار ہی آغاز درودوں سے کیا، میں نے ہر بار ہی آغاز درودوں سے کیا، میں نے کی پاک زباں ان کی ثنا سے پہلے، میں نے کی پاک زباں ان کی ثنا سے پہلے، اور تیرگی کے تو تھے ہر سمت ہی گہرے بادل، تیرگی کے تو تھے ہر سمت ہی گہرے بادل، اور کب تھا روشن یہ جہاں نور خدا سے پہلے، کب تھا روشن یہ جہاں نور خدا سے پہلے۔ کافی اشعار ہیں، میں مقطع کی جانب گامزن ہوں کہ میں جو شہزاد مدینے میں چلا آیا ہوں، میں جو شہزاد مدینے میں چلا آیا ہوں، کب تھا حاصل یہ شرف ان کی عطا سے پہلے، کب تھا حاصل یہ شرف ان کی عطا سے پہلے، کہ درد کافور ہوا میرا دوا سے پہلے، کہ جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے۔ حضرات محترم، مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے زیر اہتمام مقتدر شخصیات نعت سے ان کے سفر نعت کے متعلق ہم آگاہی حاصل کرتے ہیں، اور یقین آپ کی شخصیت اتنی وسیع و وسعت اپنے اندر رکھتی ہے، اتنے کاموں میں آپ کی نعت کے شعبے میں میں عرض کروں کہ انوالومنٹ ہے کہ اس کو ایک نشست میں یقیناً کور کرنا ایک مشکل، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ آج کی اس نشست میں چیدہ کچھ باتیں آپ کی شخصیت، آپ کے کام کے حوالے سے ہم آگاہی حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے میں اور درخواست گزار ہوں کہ جس طور پر آپ نے ہمارے مسرور کیفی نعت اکیڈمی نعت لائبریری کے لیے گراں قدر نعتیہ کتب کے تحائف پیش کیے، جو میں ذاتی طور پر آپ کا ممنون مشکور ہوں، اور ان کتابوں میں جو میں نے اندازہ لگایا کہ بالکل تازہ اشاعت کے حامل، بالخصوص خواتین کی نعتیہ شاعری کے حوالے سے کتب، حمد و نعت کے کتب جو آپ نے تحفتاً مجھے پیش کیے، اس کے لیے میں مشکور ہوں، اور میں درخواست بھی گزار ہوں کہ جیسے ڈاکٹر شہناز مزمل صاحبہ کی کتاب انتہائی عشق، یہ ایک انتہائی ضخیم مجموعہ ہے، تو ڈاکٹر صاحب سے میں کوشش کروں گا کہ بالخصوص نعتیں تو سب لکھ رہے ہیں، لیکن خواتین کے شعبے میں جو پذیرائی کی ضرورت، جو ان کی حوصلہ افزائی، اور آپ نے شروع وقت سے میں نے دیکھا کہ خواتین کے حوالے سے آپ بہت ایک وسیع القلب بھی رکھتے ہیں، اور ان کی رہنمائی اور ان کی پذیرائی کے حوالے سے آپ کا بڑا ایک گہری نظر ہے۔ تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کچھ کتابوں کے حوالے سے آپ ضرور آگاہ فرمائیں۔ ڈاکٹر شہناز مزمل صاحبہ کی کتاب انتہائی عشق کے حوالے سے اس کی آپ کچھ گوش گزار کریں۔ بہت شکریہ محمد ابرار حسین صاحب۔ مسرور کیفی نعت اکیڈمی
جو میں نے یہ کتابیں پیش کی ہیں، یہ کتابیں جو ہے ان کا کام دیکھ کر، آپ کا کام دیکھ کر پیش کی ہیں. پھر اللہ نے ایک اعزاز دیا ہے آپ کو، وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہے. آپ کتاب کسی سے بھی لیتے ہیں، اس کی تشہیر کرتے ہیں، اس کا مکمل ایڈریس دیتے ہیں، اس کا مکمل پتہ دیتے ہیں، تو اس سے جو ہے میری توانائی میں اضافہ ہوتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. تو الحمدللہ یہ جتنی کتابیں ہیں، یہ تو بہت چھوٹا سا نظرانہ ہے آپ کی لائبریری کے لیے. اللہ مجھے صحت دے اور تھوڑا وقت دے تو میں انشاءاللہ اور چیزیں بھی پیش کروں گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور پھر آج آپ نے جس محبت سے اس پروگرام کو دیکھا ہے اور اس پروگرام کے لیے اسے شروع کیا ہے، تو میری خواہش ہی ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے اہل خانہ کو سلامت رکھے. کیونکہ ذات کے لیے تو بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، نعت کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا. جسے بھی دیکھو میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں سے شروع ہو کے میں پہ ختم ہو جاتا ہے. مگر آپ کا اعزاز یہ ہے کہ نعت خوانی ہو یا نعت گوئی ہو یا نعتیہ مشاعرے ہوں یا نعتیہ مقابلے ہوں یا قرأت کے مقابلے ہوں، آپ لوگوں کو آگے لاتے ہیں، لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں. تو میں اصل میں آپ کا مداح بھی ہوں اور آپ کے کاموں سے متاثر بھی ہوں. اور مجھے ہر کوئی متاثر نہیں کر سکتا، ہاں میں ہر کسی سے متاثر بھی نہیں ہوتا، مگر جس کے بالکل 100% اخلاص والے کام ہوتے ہیں، وہ شخص تو مجھے پہلی نظر میں ہی متاثر کر سکتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پھر آپ نے جو خواتین کے حوالے سے عرض کیا ہے، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں نے جو خواتین کا تذکرہ لکھ رہا ہوں، اب انشاءاللہ وہ بالکل اختتامی مراحل میں داخل ہے، تو میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ خواتین جو ہیں وہ آپ کے معاشرے کا اہم حصہ ہیں، مگر شعبہ نعت میں انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے. اور جتنے نعتیہ انتخاب چھپتے ہیں اس میں ان کی شمولیت نہیں ہوتی. ورنہ تو اگر آپ ان کو شامل کرتے رہتے تو سمجھ لیجئے کہ کتنی خواتین الحمدللہ نعت کے حوالے سے، کیونکہ نعت زندہ رکھتی ہے، نعت زندگی دیتی ہے. خواتین کوئی بھی غزل کہہ رہی ہے، ہمیں اس سے کوئی ہم غزل پسند آدمی ہیں، مگر نعت جو ہے وہ الحمدللہ زندہ رکھتی ہے. تو یہ انتہائی عشق جو ہے وہ پہلی کلیات حمد و نعت ہے، کسی خواتین کی طرف سے منفرد کام ہے. اور ڈاکٹر شہناز مزمل صاحبہ نے اسے بڑی محبت سے کیا ہے. اس میں ابرار حسین صاحب ایک ان کا حمد کا مجموعہ اور 5 نعت کے مجموعے ہیں. تو یہ پہلی کلیات حمد و نعت ہے، یہ کلیات نعت نہیں کہہ رہا میں، حمد و نعت کہہ رہا ہوں. اور یہ سعادت صرف انہیں حاصل ہے الحمدللہ. خواتین کی حمد و نعت گوئی کے حوالے سے بات شروع ہی ہوئی ہے، تو کچھ کتابیں اور محترمہ حمیدہ کشش صاحبہ کی 2 انتہائی خوبصورت مرصع کتاب، ایک تو حمد و نعت و سلام و منقبت و مشتمل مجموعہ والہانہ عقیدت کے نام سے، اور دوسری کتاب رب کائنات کے نام سے، حمدیہ قصیدہ اور حمدیں اس میں شامل ہیں. تو یہ انتہائی ایک منفرد ایک صنف، جیسے ڈاکٹر صاحب سے میں کہہ رہا تھا جب تشریف لائے تھے کہ قصیدہ نگاری کچھ مفقود بھی ہو رہی تھی، لیکن اس کو دوبارہ سے جلا بخشی ہے، اور وہ بھی خواتین کے پلیٹ فارم سے. تو میں یہ یقیناً ایک مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب سے بھی درخواست گزار ہوں کہ اس حوالے سے، اس کام کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں. میں عرض کرتا ہوں، یہ حمیدہ کشش صاحبہ افسانہ نگار بھی ہیں، کہانی نویس بھی ہیں، اور ناول وغیرہ بھی لکھتی ہیں. مگر اللہ رب العزت نے جو انہیں اب سعادت عطا کی ہے، تو سب سے پہلے رب کائنات کے نام سے ان کا حمدیہ مجموعہ ہے، جس میں حمدیہ قصیدہ بھی ہے اور حمدے بھی ہیں. اور آپ جو ایک خاص بات میں ان کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے رب کائنات حمد کا مجموعہ اور والہانہ عقیدت نعت کا مجموعہ دونوں ایک ساتھ
اللہ رب العزت کی بارگاہ اور بارگاہ رسالت میں پیش کیے ہیں. یہ ان کے لیے اتنی بڑی سعادت ہے. اور میں نے جب میری ملاقات ہوئی ان سے تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ حمد ابھی ارتقا پذیر ہے، اور ارتقاء میں جتنی کتابیں آ جاتی ہیں وہ ہمیشہ یادگار رہتی ہیں. تو آپ تو اتنی خوش نصیب ہیں حمیدہ کشش صاحبہ کہ رب کائنات آپ کا حمد کا مجموعہ اور والہانہ عقیدت آپ کا نعت کا مجموعہ. الحمدللہ یہ دونوں پذیرائی حاصل کریں گے اور انہیں بہت شہرت ملے گی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب ایک اور کتاب میرے سامنے ہے، شمائلہ صدف، محترمہ شمائلہ صدف صاحبہ کی موج کرم، مجموعہ نعت و مناقب. یعنی میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کے کئی پیرائے ہو سکتے ہیں نعت کے حوالے سے، لیکن جو کچھ چیزیں جو عام طور پر نہیں شامل محفل رہتی ان کو اگر شامل کیا جائے تو ایک انفرادیت بھی قائم ہوتی ہے. ورنہ ڈاکٹر صاحب کی کام کے حوالے سے کون واقف نہیں ہے کہ پاکستان اور برصغیر پاک و ہند میں جو بھی نعت پر کام ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کی ضرور رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، اور وہ جو کتاب مجھ تک پہنچتی ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں تو ضرور اس میں ڈاکٹر صاحب کی کوئی نہ کوئی تحریر موجود ہوتی ہے. تو اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت ایک صداقت، ایک تصدیق نامہ بھی ہے نعت کے حوالے سے، اور کیوں نہ ہو کیونکہ ان کی پوری زندگی نعت کی خدمت کرتے ہوئے گزری ہے. تو مزید آج کی نشست تو میں سمجھتا ہوں کتابوں پر ہی گفتگو کرتے ہوئے مکمل ہوگی. تو موج کرم مجموعہ نعت و مناقب شمائلہ صدف صاحبہ کا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ گزار کریں. بہت شکریہ ابرار صاحب. مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ آپ نے میری زندگی کی تاریخ میں یہ بالکل منفرد پروگرام پیش کر رہے ہیں اور کتابوں پہ گفتگو، اور اس حوالے سے کہ الحمدللہ شمائلہ صدف عزیزی الحمدللہ یہ صاحب نسبت ہیں، صاحب سلسلہ ہیں، اور ان کا یہ موج کرم، ان کا مجموعہ نعت و مناقب ہے، اور اللہ انہیں سلامت رکھے. انہوں نے بہت کام کیے، ان کا اور بھی ایک دوسرا مجموعہ آنے والا ہے. تو میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خواتین اب تواتر کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے حساب انداز سے کام کر رہی ہیں. میں موج کرم پر شمائلہ صدف عزیزی صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ الحمدللہ یہ اسی طرح شعبہ حمد و ناز سے جڑی رہیں. ان کی کتاب کو ضرور دیکھیے گا. موج کرم، کرم کی ایسی موج ہے جو نعت کی صورت میں ہے الحمدللہ. اور یقیناً اس ہر کتاب میں ڈاکٹر صاحب کی رہنمائی حاصل ہے صاحبی کتاب کو. ناظرین محترم، میں اب میں سمجھتا ہوں کہ اظہار تشکر شعبہ نعت کے لیے، کیونکہ کچھ کام جب تعطل کا شکار ہوتے ہیں تو پھر اس کی یعنی تقویم مشکل پھر نظر آتی ہے. لیکن کچھ ہی دنوں پہلے جب مجھے خوشخبری ملی اور جو میں نے نیٹ پر دیکھا کہ کلیات قمر انجم تباہ آراستہ ہو کر، اشاعت پذیر ہو کر عشاقۂ نعت کے لیے پیش کی جا چکی ہے، تو میں تو انتہائی بہت ڈاکٹر صاحب کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اس حوالے سے کہ آپ نے گزشتہ کئی سالوں پہلے اس بات کا ادراک و اظہار کیا تھا کہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کی کلاموں کو محفوظ بھی کیا جائے، اور بہت سے کلام جو شائع نہ ہو سکے. تو آج آپ کی اس کاوش سے یہ ہوا ہے کہ اس شعبہ نعت کے لیے ایک بہت ہی زبردست کام ہوا ہے کلیات قمر انجم، جو آپ تک بھی پہنچے گی انشاءاللہ مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس حوالے سے بھی، شاعر صاحب کی تحریک اور آپ کی اس پر کام. تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی کچھ گوش گزار فرمائیں. ابرار حسین صاحب، اصل میں آج جو آپ کے پاس آیا ہوں وہ صرف کلیات قمر انجم کے حوالے سے آیا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ نعتیہ ادب کے جتنے لوگ ہیں وہ ایسے نعتیہ ادب کے خدمت گزار کو دیکھ لیں یا اس کی یادوں کو تازہ کر لیں. قمر انجم کے بغیر نعت گوئی کا تذکرہ اور نعت خوانی کا تذکرہ مکمل نہیں ہو سکتا. تو یہ میرے لیے تو سعادت ہے الحمدللہ کہ یہ شائع ہوئی، مگر اس میں ہمارے
पासबान हमदो नात के रूह रवां शायर अली शायर साहब की खिदमत को बड़ा दखल है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जिस मोहब्बत से इसे शाया किया है, छापा है, तो मुझे बड़ी मुसर्रत है। और मैं ये चाहूँगा, अबरार साहब से भी ये दरख्वास्त की है कि खुदा के लिए नात खानों से कहें कि वो इस किताब को ख़रीद के पढ़ लें, एजाज़ी तौर पे ना रहें, क्योंकि अब इस किताब को उनके घराने में तो कोई लेने वाला नहीं है। आप हजरात ही इसको लेंगे और इंशाल्लाह कमरुद्दीन अहमद अंजुम की यादें ताज़ा होंगी। और मैं जो बताना चाहता हूँ, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, ये कमर अंजुम की सबसे मशहूर नात है। फिर सीनाए हस्ती रोशन रोशन कहा कशा है जगमग जगमग, फिर आज मोहम्मद आए मोरे घर, ये सब कमर अंजुम की नातें हैं। और जब आप इस मजमूए को लेंगे तो आपकी रूह खुश हो जाएगी। और कमर साहब की सारी नातें गनायत की और तरन्नुम आमेज़ नातें हैं उनकी। अल्लाह सलामत, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में उनकी कब्र पे करोड़ अनवार की बारिश फरमाए। और जितने हमारे मुतल्लिक़ीन हैं, अब अल्लाह ताला बिरादरम अबरार हुसैन साहब को भी सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। डॉक्टर साहब से यकीनन आज की गुफ्तगू तो किताबों पर ही मुकम्मल हो रही है, लेकिन कुछ शाखानात को मैं मज़ीद ये आगाही करता चलूँ कि ना सिर्फ ये इतने दक़ीक़ काम के बाद भी आप, और इतनी मसरूफ़ियत के बाद भी नात के तलबा और तालिबात के लिए रहनुमाई फरमा रहे हैं, और PhD और जो एमफिल के जो तालिब इल्म और तलबा हैं उनके लिए भी आप वक्त निकालते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं। और हमदो नात रिसर्च फाउंडेशन उनके लिए रहनुमाई किताबों के हवाले से, दस्तयाबी के हवाले से करता है और आपकी लाइब्रेरी से इक्तिसाब करता है। तो मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और कुछ ये तलबा जो कि इस वक्त PhD कर रहे हैं या फिर एमफिल कर रहे हैं, तो इस हवाले से उनका भी तज़किरा करें, क्योंकि ये भी एक तरगीब और इबलाग का एक ज़रिया होगी। बहुत शुक्रिया अबरार साहब, आपके इल्म में तो असल में बहुत सारी चीज़ें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि कई शागिर्द हैं मेरे जो मेरी निगरानी में PhD कर रहे हैं, और कई ने एमफिल कर लिया है। अच्छा, और एक एमफिल तो मुझ पे किया है शफ़क़त फ़रीद साहब ने, रिफ़ाई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, उन्हें डिग्री भी अवार्ड हो गई है। मगर जो PhD के मेरे शागिर्द हैं, नवेद अहमद आजिज़ साहब पाक पतन वाले, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, इतना खूबसूरत और मेयारी काम किया है अबरार साहब। उन्होंने उर्दू नात में कसीदा निगारी की रिवायत, और अबरार साहब जब वो मुझे कसीदे सुनाते हैं तो मेरी रूह ताज़ा हो जाती है। और ऐसे ऐसे कसीदे सुनाते हैं वो, और इतने मतलब फ़ाल, इतने मुतहर्रिक इंसान हैं वो, और इतने मेहनती इंसान हैं वो, कि अमूमन मैंने PhD के मकाले इतने मजबूत नहीं देखे। मजबूत, बहुत खूबसूरत, वो इधर उधर से उठा लेते हैं लोग और उसे लगा देते हैं, मगर असल में इनकी तनकीदी नज़र बहुत गहरी है, और माइब और महासिन को ये बहुत देखते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का मैं एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से मशकूर ममनून हूँ। मसरूक़ कैफ़ी नात अकेडमी आपकी रहनुमाई से शब रोज़ फैज़याब होती है, और यकीनन ये जो कोविड के मसाइल हैं उससे यकीनन नात का शोबा भी मुतासिर हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नात का सफ़र जारी है। और जिस जहत में नात के लोग काम कर रहे हैं वो अपने संजीदगी से उस पर माइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और नात का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह शब रोज़ इसी अंदाज़ में परवान चढ़ रहा है। तो यकीन आज की नशिस्त को मैं मुकम्मल करना चाहूँगा कमर अंजुम अलैहिर्रहमा के नात के चंद अशार पेश करके, और उनको खराज अक़ीदत पेश करके डॉक्टर साहब की इजाज़त से दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। नाम मुहम्मद सल्ले अला, नाम मुहम्मद सल्ले अला, आँखों की ठंडक दिल की जिला, नाम मुहम्मद सल्ले अला,
آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا، آؤ ان کا ذکر کرے، آؤ ان کا ذکر کرے، جو ہے دافع رنج و بلا، نام محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، کہ محفل نعت کی بات نہ پوچھو، محفل نعت کی بات نہ پوچھو، خود وہ کرم فرماتے ہیں، محفل نعت کی بات نہ پوچھو، خود وہ کرم فرماتے ہیں، اور جن پہ کرم ہوتا ہے ان کا، ان کے دن پھر جاتے ہیں، نام محمد صلی اللہ صلی اللہ۔ ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب کو اللہ صحت دامی کلی نصیب فرما کہ مزید اسی طور پر وہ کام کرتے رہیں اور عشاق نعت کے لیے سیرابی کا سامان مہیا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔